اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ کہ ہم پیش کر رہے ہیں نفس المحموم کی آڈیو بک کہ جو علامہ شیخ عباس امی کی تصنیف ہے۔ اس میں واقعہ کربلا کی مستند اور تفصیلی روایت آپ کو سننے کو ملے گی، تو آئیے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ البتہ اس کے جتنے بھی پارٹس میں ریکارڈ کرتی جاؤں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنا دیں، نفس المحموم کے نام میں جا کر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج اس کتاب کا حصہ نمبر 5 بیان کیا جائے گا۔ روز عاشور جب سحری کا وقت ہوا تو حسین کی آنکھ لگ گئی، اور جب بیدار ہوئے تو فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے ابھی ابھی خواب کیا دیکھا؟ انہوں نے عرض کی، اے فرزند رسول خدا، آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں کہ جن کے درمیان ایک 2 رنگا کتا ہے کہ جو مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ میرا گمان ہے کہ جو مجھے قتل کرے گا ان لوگوں میں سے وہ مبروس ہوگا۔ اور پھر میں نے اپنے نانا رسول خدا کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ اصحاب کا ایک گروہ تھا۔ آپ فرما رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، تم آل محمد کے شہید ہو، آسمانوں والے بلند ترین مقامات کے رہنے والے تیری آمد کی خوشی کر رہے ہیں۔ آج رات تم میرے پاس ہی افطار کرو اور تاخیر نہ کرو۔ یہ فرشتہ آسمان سے آیا ہے تاکہ تمہارا خون لے کر سبز رنگ کی شیشی میں محفوظ کر لے۔ یہ خواب جو میں نے دیکھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجل نزدیک ہے اور اس جہان سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے صبح نماز فجر اصحاب کے ساتھ پڑھی، خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا کی۔ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خدائے عزوجل کی مشیت اور ارادہ ہے کہ تم اور میں قتل ہو جائیں، تو تم پر لازم ہے کہ صبر کرنا۔ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا کہ جس کا نام مرتجز تھا وہ منگوایا، اس پہ سوار ہوئے اور اصحاب کی صفیں جنگ کے لیے تیار کیں۔ آپ کے ساتھ 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ 35 سوار تھے اور 100 پیادے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ روایات مختلف تعداد میں موجود ہیں۔ پس پھر امام حسین علیہ السلام نے زہیر بن قین کو میمنہ کا امیر بنایا، حبیب ابن مظاہر کو میسرہ کا، اور علم لشکر جناب عباس علیہ السلام کے سپرد کیا۔ خیموں کو پس پست قرار دیا اور حکم دیا کہ ایندھن خیموں کے پیچھے فراہم کیا جائے، جو کہ پچھلی رات انہوں نے خندق کھودی تھی۔ اور یہ ایک ایسی مفید مشورہ تھا کہ جو اس دن بہت مفید ثابت ہوا تھا۔ اہل شر میں عمر سعد اٹھا، اپنے لوگوں کے ساتھ باہر آیا۔ اس نے عبداللہ ابن زبیر ازدی کو امیر مقرر کیا۔ عربیہ اور کنندہ کی چوتھائی پر قیس بن اشعث کو بھی، اور مذہب واسط کو چوتھائی لوگوں پر عبد الرحمن بن ابو سیرہ حنفی کو، اور تمیم اور حمدانی کی چوتھائی پر حر ابن یزید ریاحی کو امیر مقرر کیا، اور وہ سب کے سب جرنیل میدان جنگ میں آپ کے ساتھ رہے، سوائے حر ابن یزید ریاحی کے کہ جنہوں نے بعد میں توبہ کی اور امام حسین علیہ السلام کے ہاں چلے گئے اور آپ کی میت میں آپ شہید ہوئے۔ جب صبح کے وقت کوفے کی فوج نے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور عرض کی، خدایا تجھ پر میرا بھروسہ ہے، ہر کرب اور مصیبت میں تو ہی میری امید ہے، ہر شدت و سختی میں، ہر چند میں جو مشکل مجھ پر نازل ہوتی ہے میری تیاری ہے۔ کتنے ایسے ہم و غم ہیں کہ جن میں دل کمزور ہو جاتا ہے اور قوت خیال جواب دے جاتی ہے، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دشمن شماقت کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اس میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تجھ سے اس کی شکایت کرتا ہوں، تیرے غیر کو چھوڑ کر تیری ہاں رغبت ہوئی اس سے مجھ سے دور کر دیتا ہوں، کھول دیتا ہے، مجھے اس کی کفایت کرتا ہے۔ پس تو ہی ہر نعمت کا ولی، نعمت و محسن ہے، نیکی کا مالک ہے، ہر مرعوب چیز کی انتہا ہے۔ اچانک ایک شخص دوڑتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے نزدیک آیا، ساز و سامان سے مکمل، گھوڑے پر سوار، کہ کوئی بات کہے بغیر ہمارے خیموں کے قریب سے گزرا۔ اس نے ایندھن اور آگ کو دیکھا، کہا کہ تو نے آگ کی طرف دنیا میں قیامت کے دن سے پہلے ہی جلا دی۔ حسین نے کہا کہ کون ہے؟ گویا شمر بن ذوالجوشن ہے۔ صحابہ نے عرض کی، جی ہاں، خدا آپ کا بھلا کرے، یہ وہی لعین ہے۔ آپ نے کہا، اے بکریاں چرانے والی عورت کے بیٹے، تو آگ میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے چاہا کہ اس لعین کو تیر مارے، لیکن حسین علیہ السلام نے روک دیا۔ مسلم نے عرض کی کہ مجھے تیر مارنے کی اجازت دیجیے،
کیونکہ وہ نابکار اور بہت بڑا ستمگار ہے۔ خدا نے مجھے اس پر قدرت دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ جنگ کی ابتدا میری طرف سے ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا کہ جس کا نام لاحق تھا۔ وہ آپ نے اپنے بیٹے علی ابن الحسین یعنی علی اکبر کو سواری کے لیے دے دیا تھا۔ جب لوگ آپ کے قریب آ گئے تو آپ نے اپنا ناقہ طلب کیا، اس پہ سوار ہوئے۔ یہ ناقہ اس لیے انتخاب کیا تاکہ آپ زیادہ بلندی پر ہوں اور لوگ آپ کو اچھی طرح دیکھ سکیں، آپ کا خطبہ بہتر طریقے سے سن سکیں، مثل اس خطیب کے کہ جو ممبر پر ہو۔ اور بلند آواز سے آپ نے پکار کر کہا کہ جسے اکثر لوگوں نے سنا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، تاکہ جو کچھ تمہارا حق میرے ذمے ہے یعنی موعظہ کرنے کا، میں وہ ادا کر لوں، تمہارے پاس آنے کا عذر بیان کر دوں۔ اگر میرے عذر کو تم نے قبول کیا اور مجھ سے منصفانہ معاملہ کیا تو تم نیک بخت اور سعید ہوگے، تمہارے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا مجھ سے جنگ کرنے کا۔ اور اگر قبول نہ کیا اور مجھ سے انصاف نہ کیا تو پھر تم اور تمہارے شریک کار اپنے آپ کو مجتمع کر لو اور معاملہ تمہارے اوپر مشتبہ اور پوشیدہ نہ رہے، پھر میرا کام تمام کر دو اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا ولی اور سرپرست وہ خدا ہے کہ جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہی صالح اور نیک لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ جب آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے آپ کی یہ گفتگو سنی تو فریاد کرنے اور رونے لگیں۔ آہو نالے کی آواز بلند ہوئی۔ پس عباس اور اپنے بیٹے علی کو آپ نے بھیجا تاکہ وہ انہیں خاموش کرائیں، اور فرمایا کہ میری جان کی قسم کہ اس کے بعد انہیں کچھ کرنا ہے۔ جب وہ خواتین خاموش ہو گئیں تو خدا کی حمد و ثنا کی، اس طرح اس کا ذکر کیا کہ حق جس کا وہ لائق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، خدا کے فرشتوں اور اس کے انبیاء پر ایسا درود و صلوات کہ کسی سخنور سے کبھی بھی اس قسم کی فصاحت و بلاغت کا کلام نہیں سنا گیا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد۔ اور پھر آپ نے کہا، اما بعد، میرے نسب کو یاد کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے آپ میں آ کر اپنے آپ کو ملامت کرو، پھر اچھی طرح دیکھو کہ کیا مجھے شہید کرنا تمہارے لیے جائز ہے، میری حرمت و عزت کو پامال کرنا۔ کیا میں تمہارے پیغمبر کا نواسا، ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا، ان کے داماد کا بیٹا نہیں ہوں؟ وہ کہ سب سے پہلے ایمان لایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، ہر اس چیز میں کہ جو آپ خدا کی طرف سے لائے تھے۔ کیا حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار کہ جو دونوں پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں میرے چچا نہیں؟ کیا تم لوگوں تک یہ حدیث نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمائی تھی کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ بس اگر تم لوگ تصدیق کرو اس چیز کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور وہ حق ہے، کیوں کر خدا کی قسم میں نے جب سے یہ جان لی ہے کہ خدا جھوٹ بولنے والے کو دشمن رکھتا ہے، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اگر تم میری بات کی تصدیق نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن سے اگر تم اس چیز کے بارے میں سوال کرو تو وہ تمہیں بتلائیں گے۔ تم سوال کرو جابر بن عبداللہ انصاری سے، ابو سعید خدری سے، سہل بن سعد ساعدی سے، زید بن ارقم سے، انس بن مالک سے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں سنی ہے، تو کیا اس میں میرے خون بہانے سے تمہیں کوئی مانے اور روکنے والی چیز نہیں؟ اس وقت سامنے شمر بن زوشن کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہے، اگر وہ سمجھ سکا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ دل کی بے اطمینانی اور عقیدہ راسخ کے بغیر خدا کی عبادت کروں۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، خدا کی قسم میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو خدا کے 70 حروف پر عبادت کرتا ہے، یعنی 70 قسم کے تزلزل اور شک کے ساتھ پرستش کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ امام کیا فرما رہے ہیں، خدا نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس چیز میں تمہیں شک ہے تو کیا اس میں بھی تمہیں شک ہے کہ میں نواسہ رسول ہوں؟ خدا کی قسم، مشرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ کوئی نواسہ رسول نہیں ہے، نہ تمہارے درمیان نہ تمہارے غیروں کے درمیان۔ وائے ہو تم پر، کیا میں نے تم سے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کے بدلے تم میرا قتل چاہتے ہو، یا کسی کا مال میں نے چھینا ہے، یا کسی کو زخم لگایا ہے، قصاص اور بدلہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے بلند آواز سے کہا، اے شبس، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے کہ پھل پک چکے ہیں، اطراف زمین سرسبز ہو چکے ہیں؟ اگر آپ آئیں تو مسلح افواج آپ کے
زیر حکم موجود ہے، بس ہماری طرف آئیے۔ وہ کہنے لگے ہم نے اس طرح کے خطوط نہیں لکھے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، خدا کی قسم تم نے لکھے ہیں۔ پھر آپ نے کہا اے لوگوں، اب جبکہ میرے آنے کو تم پسند نہیں کرتے تو پھر مجھے چھوڑ دو، میں امن کی جگہ پر پلٹ جاؤں۔ قیس بن اشس نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے چچا زاد بھائیوں کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائیں، وہ ہرگز آپ کو نہیں دکھائیں گے مگر وہی چیز کہ جسے آپ پسند کریں، یعنی ان کی طرف سے آپ نیکی اور وہ کچھ دیکھیں گے جسے پسند کرتے ہوں۔ مترجم کہتا ہے کہ ان لوگوں کی نگاہ دنیا پر تھی اور امام کی نگاہ دین کی طرف تھی۔ یہ کہتے تھے کہ آپ نیکی اور اچھائی دیکھیں گے، یعنی اگر آپ نے بیعت کر لی یزید کی تو یزید آپ کو عزت و تکریم کرے گا، مال دے گا، آپ بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہ کریں۔ اور امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اسلام ابھی ان لوگوں کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا اور اس کے احکام اور قواعد ان پر آشکار نہیں ہوئے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھوں گا، غلاموں کی طرح بھاگ کر نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے اللہ کے بندوں، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم اٹکل پچو بات کرو، اور میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر سے کہ جو حساب و کتاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے اپنے ناقے کو بٹھایا، عقبہ بن سمعان کو حکم دیا، اس نے اس کا پاؤں رسی سے باندھ دیا اور لوگوں نے حملہ شروع کیا۔ اجدی کہتا ہے کہ علی بن حنظلہ بن اسد شامی نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ میں اپنی قوم کے ایک شامی مرد سے کہ جو مقتل حسین کے موقع پر موجود تھا، کہ جسے کثیر بن عبداللہ شعبی کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے حسین پر حملہ کیا تو زہیر بن قین ہماری طرف سے باہر نکلے کہ جو طویل القامت بہت بالوں والے گھوڑے پر سوار اور ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا ڈرو ڈرو اللہ کے عذاب سے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہو، ہم ابھی تک ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک ہی دین و شریعت پر ہیں، جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار نہیں چلتی تم نصیحت اور خیر خواہی کے مستحق ہو، لیکن جب تلوار درمیان میں آ گئی تو پھر ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، پھر ہم ایک الگ امت ہوں گے، تم الگ امت اور گروہ۔ خدا تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی ذریت و اولاد کے ذریعے ہمارا امتحان لیا تاکہ وہ جانے کہ ہم اور تم کیا کرتے ہو۔ ہم تمہیں ان کی مدد کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اس گمراہ اور گمراہ کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو چھوڑنے کی طرف بلاتے ہیں کہ جس کو سوائے برائی کے تم سے کچھ نہیں دیکھا اور نہ ہی تم آگے دیکھو گے، یہ تمہاری آنکھیں نکالنے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹنے، تمہارے اعضاء و جوارے تمہارے بدن سے الگ کریں گے، تمہیں درختوں پہ لٹکائیں گے، تمہارے نیک اور صالح قاری قرآن کو قتل کرتے ہیں، مثل حجر ابن عدی، ہانی ابن عروہ اور ان جیسے لوگوں کو۔ راوی کہتا ہے کہ ان لعینوں نے زہیر کو گالیاں دی اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ خدا کی قسم ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے کہ جب تک تمہارے صاحب کو اس کے ہمراہیوں سمیت قتل نہ کر دیں، یا وہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تسلیم شدہ روانہ نہ کر دیں۔ پس زہیر نے کہا اے خدا کے بندو، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد سے محبت رکھنا، ان کی مدد کرنا سمیہ کے بیٹے سے کہیں اولیٰ و بہتر ہے۔ اب اگر ان کی تم مدد نہیں کرتے تو میں تمہیں خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، اس سے کہیں کہ انہیں قتل کرو، ان کے اور ان کے چچا زاد یزید بن معاویہ کے درمیان کا راستہ چھوڑ دو۔ مجھے اپنی جان کی قسم ہے یزید حسین کو شہید کرنے کے بغیر بھی تم سے راضی ہوگا۔ پس شمر لعین نے ان کی طرف ایک تیر چلایا، کہا کہ خاموش رہ، خدا تیری بلند آواز کو کم کرے، تو نے اپنی زیادہ گفتگو سے ہمیں تھکا اور پریشان کر دیا ہے۔ زہیر نے شمر سے کہا اے اس کے بیٹے کہ جو ہمیشہ اپنی ایڑیوں پر پیشاب کرتا تھا، تو ایک جانور ہے، خدا کی قسم میں گمان نہیں کرتا کہ تو قرآن کی 2 آیتیں درست طریقے سے پڑھ سکتا ہو، بس تمہیں قیامت کے دن رسوائی، ذلت، دردناک عذاب کی خوشخبری ہو۔ شمر نے ان سے کہا خدا ابھی ابھی تجھے اور تیرے ساتھی کو قتل کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم جناب کے ساتھ مر جانا تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی سے مجھے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ پھر زہیر نے دوسرے لوگوں کی طرف رخ کر کے پکارا اے خدا کے بندوں، یہ سخت مزاج اس جیسے تمہیں دھوکہ و فریب نہ دے۔ خدا کی قسم وہ لوگ محمد کی شفاعت تک نہیں پہنچیں گے کہ جو ان کی ذریت اور اہل بیت کا خون بہائیں اور حریم آل محمد کے مددگاروں اور حمایتوں کو قتل کریں۔ پس ایک شخص نے پیچھے سے انہیں پکار کر کہا
کہ ابو عبداللہ فرما رہے ہیں کہ میری جان کی قسم آپ واپس آ جائیں۔ جس طرح مومن آل فرعون نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی تھی، تم نے بھی کی ہے، انہیں حق کی طرف دعوت دینے میں مبالغہ اور انتہا کی ہے، اگر کہ سود بند ہو۔ پھر میدان میں عمر سعد کے ساتھی آئے، اپنا گھوڑا لے کر آئے۔ جناب بھی اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اصحاب میں سے چند افراد کے ساتھ آپ ان کی طرف گئے، اور بریر بن خزیر آپ کے آگے آگے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم کے ساتھ تم گفتگو کرو۔ بریر آگے بڑھے، کہا اے لوگوں، خدا سے ڈرو، بے شک محمد کا ثقل اور نفیس سرمایہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ یہ آن حضرت کی ذریت، عطرت، بیٹیاں اور اہل حرم ہیں، تو بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے، ان سے کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عبید اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور اسے قبول کریں، تاکہ وہ جو کچھ ان کے بارے میں دیکھے اس کو جاری کرے۔ بریر نے کہا کہ وہ قبول نہیں کرتے کہ وہ جناب جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس لوٹ جائیں۔ وائے ہو تم پر اے کوفے کے لوگوں، کیا یہ تمام خطوط کہ جو تم نے لکھے، عہد و پیمان باندھے، خدا کو گواہ بنایا، وہ سب تم نے بھلا دیا؟ وائے ہو تم پر، تم نے اپنے پیغمبر کی اہل بیت کو بلایا، ان کی راہ میں جاں باسی کرو گے، اور جب وہ آئے تو انہیں ابن زیاد کے سپرد کر دیا، فرات کے پانی سے محروم کر دیا۔ کیا یہ بڑی حرمت پیغمبر کی پاسداری تم نے کی ہے؟ ان کی اولاد کے بارے میں کیسے لوگ ہو تم؟ خدا تمہیں قیامت کے دن سیراب نہ کرے، کیونکہ تم برے لوگ۔ پس ان میں سے چند افراد نے کہا ہم نہیں جانتے کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ بریر نے کہا حمد ہے خدا کی کہ جس نے تمہارے بارے میں میری بصیرت میں اضافہ کیا۔ خدایا میں تیری بارگاہ میں ان لوگوں کے کام سے بیزاری چاہتا ہوں، خدایا انہیں خوف میں مبتلا کر، یہاں تک کہ جب یہ تیرے پاس آئیں ان پر غضب ناک ہو۔ پس وہ لوگ ہنسنے لگے، بریر پر تیر برسانے لگے۔ بریر پیچھے ہٹ گئے، حسین علیہ السلام آگے بڑھے، یہاں تک کہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کی صفوں کو سیلاب کی مانند دیکھا۔ ابن سعد لعین کو دیکھا کہ اشراف کوفہ اور اس کے بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ پس آپ نے کہا حمد ہے اس خدا کی جس نے اس جہان کو پیدا کیا، جسے فنا اور زوال کا گھر بنایا، جو اپنے اہل کے ساتھ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلتا رہتا ہے۔ بے عقل ہے وہ شخص کہ جو دنیا کے دھوکے میں آئے، بدبخت ہے وہ کہ جو دنیا کے فتنہ اور آزمائش میں پھنس جائے۔ یہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے، کیونکہ یہ ہر اس شخص کی امید کو قطع کر دیتی ہے کہ جو اس کی طرف جھکے اور مائل ہو، اس کی لالچ اور طمع کو کہ جو اس کے ساتھ اپنے دل کو باندھ لے نا امیدی میں بدل دیتی ہے۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ایسی چیز اور امر کے لیے جمع ہوئے ہو جس میں تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کو اپنا کر تم نے منہ موڑ لیا ہے، اور تم پر عذاب نازل ہوگا، اپنی رحمت سے تمہیں دھتکارا جائے گا۔ پس بہترین پروردگار ہے ہمارا رب، اور بدترین بندے ہو تم نے اطاعت کا اقرار کیا رسول پر کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ایمان لے آئے، پھر تم نے ان کی ذریت پر حملہ کیا، ان کو قتل کرنا چاہا، شیطان تم پہ غالب آ گیا، اس نے تمہیں راستے سے ہٹا دیا، بزرگ و برتر خدا کی یاد تمہیں بلا دی۔ پس صداقت ہو تمہارے لیے، اور جو کچھ تم چاہتے ہو ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے کہ جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی ہے، پس دوری ہے اس قوم کے لیے۔ پس عمر سعد نے کہا کہ ہلاکت ہو تم سب پر، وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، یعنی وہ علی جیسا ہے۔ اگر وہ اسی طرح پورا دن تمہارے درمیان کھڑا رہا اور گفتگو منقطع نہیں کی تو وہ عاجز نہیں آئے گا، نہ وہ تھکے گا، پس اس سے بات کرو۔ تو شمر لعین آگے بڑھا اور کہنے لگا اے حسین، یہ کیا بات ہے جو تم کر رہے ہو؟ ہمیں سمجھاؤ تاکہ ہم سمجھیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں کہتا ہوں ڈرو تم اپنے اللہ سے کہ جو تمہارا پروردگار ہے، مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ میرا قتل کرنا تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں، اور نہ ہی میری ہتک حرمت، کیونکہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور میری دادی ختیجہ کو تمہارے نبی کی زوجہ محترمہ تھی۔ شاید تم تک پہنچا ہو کہ تمہارے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ابن سعد کہاں ہے؟ عمر کو میرے پاس بلاؤ۔ پس اس کو بلایا گیا، حتیٰ کہ وہ اسے پسند نہیں کر رہا تھا کہ وہ امام کے سامنے جائے۔ جب امام نے اس شخص کو دیکھا تو کہا کہ کیا تو مجھے قتل کرتا ہے اس گمان پر کہ ایک حرام زادہ کہ جو حرام زادے کا بیٹا ہے تجھے رے اور جرجان کا والی و حاکم بنائے گا؟ خدا کی قسم یہ ولایت و حکومت تیرے لیے کبھی خوشگوار نہیں ہوگی، یعنی تجھے مل ہی نہیں سکے گی۔ یہ دھوکہ ہے، پس جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو میرے بعد دنیا اور آخرت سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔
گویا میں تیرے سر کو بانس کے نیزے کے اوپر کوفے میں دیکھ رہا ہوں، جسے بچے پتھر مار رہے ہوں گے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہوگا۔ بس عمر آپ کی گفتگو سن کر سیخ پا ہوا اور پھر آپ کی طرف سے منہ موڑ کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، کیا دیکھ رہے ہو؟ سب مل کر ان پر حملہ کرو، یہ تو ایک لقمہ ہیں۔ یہاں پر ہم امام حسین علیہ السلام کے اس خطبے کا بیان کریں گے کہ جو آپ نے اہل کوفہ سے خطاب کیا تھا۔ سید السالار امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بس حسین اپنے ناقے پہ سوار ہوئے، بعض کہتے ہیں گھوڑے پر، اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کا ایسا ذکر کیا کہ جس کا وہ اہل ہے، ملائکہ، انبیاء اور مرسلین پر صلوات بھیجی اور فصاحت و بلاغت کا حق ادا کیا اور کہا، اے لوگوں، تمہارے لیے ہلاکت اور غم و اندو ہو، اس شور و شین، شوق و ذوق سے تم نے ہمیں بلایا تاکہ ہم تمہاری فریاد رسی کریں تو ہم جلدی تمہاری طرف آئے، پس ہماری تلوار کے جو ہم نے خود تمہارے ہاتھ میں دی تھی اس کو لے کر تم ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے، اور وہی آگ کے جو خود ہم نے اپنے اور تمہارے دشمن کے خلاف بھڑکائی تھی، ہمارے خلاف تم نے بھڑکائی، تم اپنے ہی دشمن کے یار و مددگار ہو گئے اپنے دوستوں سے جنگ کرنے میں، حالانکہ نہ انہوں نے عدل و انصاف کے مطابق تمہارے درمیان رفتار کی اور نہ ہی ان سے تم کوئی خیر و بھلائی کی امید رکھتے ہو۔ وائے ہو تم پر کیوں اس وقت کہ جب تلواریں نیام میں تھیں، دل آرام و سکون میں، افکار خام و ناپختہ تھے، ہمیں نہیں چھوڑ دیا، لیکن تم تو مکھیوں کی طرح فتنہ کی طرف اٹھے اور پھر وائے کی طرف ایک دوسرے سے الجھے، پس ہلاکت ہو تمہارے لیے، اے کنیز اور لونڈی کے بیٹے اور احزاب کے بچے کچے، کتاب کو پھینک دینے والے کلمات میں، اس میں تحریف کرنے ڈالے گناہوں کی جماعت اور شیطان کی پھونکوں کے فریب خوردہ، سنتوں کو خاموش کرنے والے، کیا ان کی مدد کرتے ہو؟ ہمیں تنہا چھوڑتے ہو؟ جی ہاں، خدا کی قسم، بے وفائی اور پیمان شکنی تمہاری پرانی عادت ہے، تمہاری جڑ دھوکہ دہی ہے، پیوست سے ملی ہوئی ہے، تمہاری شاخوں کی اسی پر پرورش ہوئی ہے، تم پلید ترین پھل ہو جو ماں کے گلے میں پھنس جاتا ہے اور خوشگوار ہو غاصب کے لیے۔ بنی امیہ نے انہیں اپنے ساتھ ملحق کر لیا کہ جو اس کا بیٹا ہے کہ جس کا کوئی باپ نہیں، جو چیزوں پر ڈٹ گیا اور وہیں کھڑا ہے، تلوار نکالنا یا ذلت خاری برداشت کرنا، ہیہات کہ ہم ذلت کو قبول کر لیں۔ خدا، اس کا رسول اور مومنین پاک و پاکیزہ گودیاں کہ جنہوں نے ہمیں پالا ہے، غیرت مند ذلت سے انکار کرنے والے نفوس اس سے انکار کرتے ہیں کہ ہم کمینے لوگوں کی اطاعت کو کریمانہ اور عزت کی موت اور میدان میں بچھڑنے پر ترجیح دیں گے۔ یاد رکھو کہ اس تھوڑی سی جماعت کے ساتھ تم سے جنگ کروں گا اگرچہ لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ اپنی اس سواری سے اترے اور آپ نے مرتجز کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا اسے طلب کیا اور پھر آپ اپنی اصحاب کی صفوں میں چلے گئے۔ راوی کہتا ہے پس عمر سعد آگے بڑھا، امام کے لشکر کی طرف ایک تیر پھینکا اور کہا کہ امیر کے پاس گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا۔ اس کے بعد ان کی طرف تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آن جناب نے اپنے اصحاب سے کہا کہ خدا تم پہ رحم کرے، کھڑے ہو جاؤ اس موت کی طرف کہ جس سے کوئی چارہ نہیں، کیونکہ یہ تیر اس قوم کی ایلچی ہے تمہاری طرف۔ پس دن کا حصہ انہوں نے جنگ کی اور پے در پے حملے کیے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی ایک جماعت شہید ہو گئی۔ ہمارے آقا و مولا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ آپ کہتے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد لعنت اللہ علیہ آمنے سامنے آئے اور جنگ ہونے لگی تو خدا نے نصرت اور مدد بھیجی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر کے اوپر پر و بال پھیلائے پھڑپڑا رہی تھی، اور آپ کو اسی طرح جنات کی ایک کثیر تعداد آپ کی نصرت اور مدد کے لیے بھی حاضر ہوئی۔ آپ سے اذن جہاد اور قتال چاہا لیکن آپ نے ان کو اجازت نہ دی۔ روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کی کہ خبر دیجئے کس طرح امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے بے پرواہ ہو کر اپنے آپ کو اس وقت جنگ کی آگ میں پھینک دیا، تو کہا کہ پردے ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے جنت میں اپنے گھر دیکھ لیے، لہٰذا ان میں سے ہر ایک قتل ہونے کی طرف جلدی کرتا تھا کہ حور العین سے معانقہ کرے، انہیں آغوش میں لے اور جنت میں اپنے گھر میں پہنچ جائے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ زیارت ناہیہ شریفہ میں بھی ہے کہ جو شہداء کے اسامی اور ناموں پر مشتمل ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے پردے ہٹا دیے اور تمہارے لیے
راستے ہموار کر دیے عظیم عطا اور بخشش قدیم پر۔ جب حر بن یزید نے دیکھا کہ لوگ امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا مصمم ارادہ کر چکے ہیں اور آن جناب کی فریاد سنی کہ آپ فرما رہے ہیں کیا کوئی فریاد رس ہے کہ جو راہ خدا میں ہماری فریاد رسی کرے، کیا کوئی مدافع اور حامی ہے کہ جو ان لوگوں کے شر کو حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرے؟ تو حر نے عمر ابن سعد سے کہا اے عمر، کیا واقعاً تم اس شخص سے جنگ کرو گے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں سروں کا گرنا ہاتھوں کا کٹنا آسان ترین کام ہوگا۔ حر نے کہا کہ یہ پیش نہاد جو انہوں نے کی ہے، یعنی مجھے واپس جانے دو، تم قبول نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، لیکن تمہارا امیر راضی نہیں ہو رہا۔ پس حر وہاں سے آیا، لوگوں سے الگ جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی قوم کا ایک شخص قرہ بن قیس اس کے ساتھ تھا۔ حر نے کہا اے قرہ، تو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو چاہتا نہیں کہ اس کو پانی پلائے؟ قرہ کہتا ہے مجھے یہ گمان ہوا کہ خدا کی قسم یہ چاہتا تھا کہ جنگ سے کنارہ کشی کرے اور اس میں حاضر ہو، پس وہ ناپسند کرتا ہے کہ میں اسے کنارہ کشی کرتے دیکھوں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا، اب میں جاتا ہوں اور اسے پانی پلاتا ہوں۔ پس حر اس جگہ سے ہٹ گیا کہ جہاں کھڑا تھا۔ خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ جس چیز کا ارادہ کر چکا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ حسین کی خدمت میں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ حسین کے قریب جانے لگا۔ اس سے مہاجرین اوس نے کہا اے یزید کے بیٹے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے جواب نہ دیا۔ حر کو لرزہ جیسی کیفیت طاری ہوئی۔ مہاجر نے اسے کہا تیرا معاملہ شک اور حیرت میں ڈال رہا ہے۔ خدا کی قسم میں نے تجھے اس موقف کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اگر مجھ سے سوال ہوتا کہ اہل کوفہ میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون، تو میں تیرا نام لیتا۔ خدا کی قسم میں اپنے نفس کو جنت اور جہنم کے درمیان اختیار دے رہا ہوں۔ یہ حر کے جملے تھے۔ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا، اگرچہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، مجھے جلا دیا جائے۔ پھر حر نے اپنے گھوڑے کو چابک مارا اور حسین کی خدمت میں حاضری دی اور مسلسل یہ پکارتا جا رہا تھا خدایا میں تیری طرف لوٹ رہا ہوں، بس میری توبہ قبول کر لے، کیونکہ میں نے تیری اولیاء تیرے نبی کی بیٹی کی اولاد کے دلوں میں ہول اور رعب ڈالا۔ پس امام سے جا ملا اور امام کی خدمت میں عرض کیا میں آپ پہ قربان جاؤں، اے فرزند رسول خدا، میں آپ کا وہ ساتھی ہوں کہ جس نے واپس جانے سے آپ کو روکا تھا، آپ کے ساتھ پورا راستہ چلتا رہا، آپ کو اس جگہ اترنے پر مجبور کیا۔ مجھے نہیں گمان تھا کہ یہ قوم اس بات کو رد کر دے گی کہ جو آپ نے ان کے سامنے پیش کی ہے، نہ مجھے یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے معاملے میں اس حد تک پہنچے گی۔ خدا کی قسم اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ آپ کو یہاں تک پہنچائے گی جہاں میں دیکھ رہا ہوں، تو میں اس چیز کا مرتکب نہ ہوتا جس کا ارتکاب میں نے آپ سے کیا۔ اب میں بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا ہوں اس کام سے جو میں نے کی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں، خدا تیری توبہ کو قبول کرے۔ پس گھوڑے سے اتر آؤ۔ تو حر نے عرض کی میرے گھوڑے پر سوار رہنا پیدل ہونے کی نسبت آپ کے لیے بہتر ہوگا، میں کچھ دیر ان سے جنگ کروں گا اور آخری معاملہ میرا گھوڑے سے اترنا ہی ہوگا۔ لحوف کی روایات میں ہے کہ حر نے کہا چونکہ میں سب سے پہلے آپ سے جنگ کرنے آیا تھا، لہٰذا مجھے اجازت دیں کہ سب سے پہلے آپ کی طرف سے میں مارا جاؤں، شاید میں کل قیامت میں آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کر سکوں۔ پھر سید نے کہا کہ حر کی مراد یہ تھی کہ آپ کے بعد پہلا مقتول میں بنوں، کیونکہ ان سے پہلے بھی ایک جماعت شہید ہو چکی تھی جیسا کہ وارد ہوا ہے۔ پس امام نے انہیں اذن جہاد دیا۔ پس امام نے فرمایا خدا تم پر رحم کرے، تمہارے جی میں آیا ہے تم اس سے کر گزرو۔ وہ امام حسین علیہ السلام سے آگے بڑھے اور کہا اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہیں مفقود پائیں، حوادث زمانہ کے شکار بنو، اس خدا کے صالح اور نیک بندے کو تم نے دعوت دی، جب وہ تمہارے پاس آ گیا تو اس کے دشمن کے سپرد کر دیا، حالانکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ اس کی راہ میں جاں بازی کرو گے۔ اب اس کے سامنے تلوار کھینچ لی ہے، اس کو روک رکھا ہے، اس کا گلا دبا رکھا ہے، ہر طرف سے اسے گھیر لیا ہے تاکہ اسے اللہ کے وسیع و عریض شہروں کی طرف جانے نہ دیا جائے۔ وہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی بن کر رہ گیا ہے، وہ اپنے نفس کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی ضرر کو دور کر سکتا ہے۔ تم نے اسے اس کے اہل و عیال، اس کے بچوں اور عزیزوں کو فرات کے اس جاری پانی سے روک دیا کہ جسے یہودی، عیسائی، مجوسی پیتے ہیں۔
کہ جس میں اس دشت و بیابان کے خنزیر اور کتے لوٹ پوٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھو کہ انہیں پیاس نے پچھاڑ رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت برا برتاؤ کیا ہے، تم نے ان کی ذریت کے ساتھ آن جناب کی حرمت کا پاس نہیں کیا، خدا تمہیں پیاس کے دن سیراب نہ کرے۔ پس حر پر ان ملائین نے تیروں سے حملہ کر دیا، پس وہ آگے بڑھے اور یہ کہہ کر حر نے اپنے گھوڑے کی لگام موڑی اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا، اہلاً و سہلاً، خدا کی قسم تم دنیا اور آخرت میں حر آزاد ہو۔ جب لعینوں کی طرف سے تیروں کا حملہ ہو چکا تو اس کے بعد یسع زیاد بن ابو سفیان کا غلام اور سالم عبید اللہ ابن زیاد کا غلام میدان میں نکلے اور کہا جو مقابلے میں آنا چاہتا ہے آئے۔ راوی کہتا ہے کہ حبیب بن مظاہر اور بریر بن خزیر تڑپ کے اٹھے تو امام حسین نے ان دونوں حضرات سے کہا بیٹھو، تو عبداللہ بن عمیر کلبی اٹھے اور عرض کی، یا ابا عبداللہ آپ پر رحم ہو، مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان دونوں کے مقابلے میں جاؤں۔ پس امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قد آور مضبوط بازوؤں والا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان کا کافی فاصلہ ہے، آپ نے کہا کہ میں اس کے بارے میں گمان کرتا ہوں کہ یہ اپنے مد مقابل آنے والے کو قتل کرے گا، اگر چاہتے ہو تو جاؤ۔ راوی کہتا ہے پس عبداللہ باہر نکلے ان دو لعینوں کی طرف، انہوں نے کہا کہ تو کون ہے، اپنا نسب بیان کرو۔ عبداللہ نے اپنا نسب بیان کیا تو کہنے لگے، ہم تمہیں نہیں جانتے، زہیر بن قین یا حبیب ابن مظاہر یا بریر ابن خزیر کو مقابلے میں بھیجو۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ آگے بڑھے تو کلبی نے اسے کہا کہ اے زناکار عورت، معذرت لکھا ہوا ہے یہ سارے عالم سے کچھ اور آگے بڑھ آیا تھا، تو کلبی نے اس سے کہا اے زناکار عورت کے تو بھی یہ رغبت رکھتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی تیرے مقابلے میں نکلے، تیرے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ تجھ سے بہتر ہوگا۔ پھر اس پر شدت سے حملہ کر کے اپنی تلوار کا وار کر کے اسے ٹھنڈا کر دیا، یعنی کہ وہ لعین مر گیا۔ یہ اس میں مشغول تھے کہ اسے اپنی تلوار سے مار رہے تھے کہ سالم نے شدت سے ان پر حملہ کیا، پس پکار کر اس سے کہا تجھے غلام نے ڈھانپ لیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کو اس کی طرف توجہ نہیں تھی کہ وہ ان پر آ کر چھا گیا اور جلدی کر کے اس نے ان پہ ضرب لگائی کہ جسے کلبی نے اپنے بائیں ہاتھ سے بچایا تو آپ کی بائیں ہتھیلی کی انگلیاں اڑ گئیں۔ پھر کلبی اس غلام کی طرف مڑے، اس پر تلوار کا وار کر کے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر کلبی آگے بڑھے رجز پڑھتے ہوئے کہ جب ان دونوں لعینوں کو آپ قتل کر چکے، اگر مجھے نہیں پہچانتے یا اجنبی سمجھتے ہو تو میں بنی کلب میں سے ہوں، اور میرے لیے یہ بات کافی ہے کہ میرا حسب بنی علیم میں سے ہے، میں صاحب قوت و مضبوط اعصاب والا شخص ہوں، میں مصیبت کے وقت چیخو پکار کرنے والا نہیں ہوں، میں تیرے سامنے جواب دہ ہوں۔ وہب بڑھ بڑھ کے نیزہ مارنے اور تلوار چلانے کے سلسلے میں ایسے جوان کی ضرب کے جو اپنے پروردگار پر ایمان رکھتا ہو۔ پس وہب اس کی بیوی نے ایک ستون اٹھایا اور اپنے شوہر کی طرف بڑھی اور اس سے کہہ رہی تھی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، قتال و جہاد کرو پاکیزہ لوگوں کی حمایت میں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہیں۔ پس اس کا شوہر اس کی طرف بڑھا، وہ اسے عورتوں کی طرف پلٹاتا تھا اور وہ خاتون اپنے شوہر کے دامن کو پکڑتی اور کھینچتی تھی اور کہتی تھی، خدا کی قسم میں ہرگز آپ کو نہیں چھوڑوں گی یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ہی مر جاؤں۔ پس امام حسین علیہ السلام نے اس خاتون کو پکار کر کہا، اہل بیت کی طرف سے تمہیں جزائے خیر ملے، واپس آ جاؤ، خدا تم پہ رحم کرے۔ عورتوں کی طرف پس ان کے ہاتھ بیٹھ جاؤ کیونکہ عورتوں پر جہاد نہیں۔ بس وہ خاتون عورتوں کی طرف واپس پلٹ گئی۔ راوی کہتا ہے کہ عمر بن حجاج نے اصحاب حسین کے خیمے پر حملہ کیا اس لشکر کے ساتھ کہ جو اہل کوفہ میں سے اس کی کمان میں تھا۔ جب وہ حسین علیہ السلام کے قریب پہنچا تو اصحاب حسین نے اپنے گھٹنے ٹیک کر نیزے اس کی طرف سیدھے کیے، پس ان کے گھوڑے نیزوں کی طرف نہ بڑھ سکے، پس گھوڑے واپس مڑنے لگے تو انہیں تیروں سے چھلنی کیا اور کئی افراد انہی سے گرے اور کچھ لوگوں کو زخمی کیا۔ راوی کہتا ہے کہ پھر بنی تمیم میں سے ایک شخص کہ جس کو عبداللہ بن حوزہ کہا جاتا ہے آیا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے حسین، اے حسین۔ تو امام نے کہا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس لعین نے کہا کہ تجھے آگ کی بشارت ہو۔ امام نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، میں پروردگار اور اس شفیع کی بارگاہ میں جاؤں گا جس کے ہر امر کی اطاعت ہوگی۔ یہ کون ہے؟ آپ سے آپ کے اصحاب نے کہا، مولا یہ حوزہ کا بیٹا ہے۔ آپ نے عرض کی، پروردگار اسے سختی اور شدت سے آگ کی طرف کھینچ لے جا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس کا گھوڑا
اس کا گھوڑا کھال ادھر مسترب ہوا تو یہ اس میں گر گیا، لیکن اس کا بایاں پاؤں رکاب میں پھنسا رہا، دایاں اٹھا رہا۔ پس مسلم ابن اوسجہ نے اس پر حملہ کیا، اس کے دائیں پاؤں پر ضرب لگائی، پس وہ اڑ گیا اور اس کو لے کر اس کا گھوڑا دوڑنے لگا، اور وہ اس کے سر کو ہر پتھر ہر درخت سے لگاتا رہا یہاں تک کہ وہ ملعون مر گیا۔ بنی امیرہ بن ربیعہ قبیلے میں سے یزید بن معقل نکلا، اور وہ بنی سلیمہ کا کہ جو قبیلہ ابو القیس کی ایک شاخ ہے۔ اس نے کہا، اے بریر بن خزیر، خدا سے تم نے کیا دیکھا؟ اللہ کو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، خدا نے میرے اوپر خیر و برکت کا نزول کیا اور تیرے ساتھ شر اور برائی اللہ نے روا رکھی۔ اس شخص نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا، حالانکہ آج سے پہلے تم جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بریر نے کہا کہ کیا تو پسند کرے گا اس بات پر ہم ایک دوسرے سے مباہلہ کریں، خدا سے دعا کریں کہ وہ جھوٹے پر لعنت کرے اور برحق پر ہے وہ باطل پرستوں کو قتل کر دے، پھر میدان میں نکل آؤ تاکہ میں تجھ سے مبارزہ کروں۔ راوی کہتا ہے کہ دونوں میدان میں نکلے اور دونوں نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ بلند کر کے دعا کی کہ وہ جھوٹے پر لعنت بھیجے اور جو حق پر ہے وہ باطل پرست کو قتل کر دے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے سے مبارزہ کرنے لگا، پس 2 ضربتوں کا رد و بدل ہوا، اور یزید بن معلق نے بریر بن خزیر پر ایک خفیف سی ضرب لگائی جس میں سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ بریر بن خزیر نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ جو اس کی خود توڑ کر اس کی دماغ اور مغز تک پہنچ گئی، پس وہ زمین پر گر پڑا گویا کہ وہ پہاڑ کی بلندی سے گرا، اور ابن خزیر کی تلوار اس کے سر میں اس طرح سب تھی کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی طرف کہ وہ اسے اس کے سر سے حرکت دے کر نکال رہے ہیں۔ پھر بریر رضی بن منقد عبدی نے ان پر حملہ کیا، پس بریر نے اس کی گردن میں باہیں ڈال دی، وہ کچھ دیر تک ایک دوسرے سے زور آزمائی کرتے رہے، پھر بریر ان کے سینے پر بیٹھ گئے تو رضی نے چیخ کر کہا، کہاں ہیں تلوار زن اور دفاع و حمایت کرنے والے؟ راوی کہتا ہے کہ پس کعب بن جابر بن عمرو ازدی گیا تاکہ وہ بریر پر حملہ کرے، تو میں نے اس سے کہا، یہ بریر بن خزیر قاری ہیں جو ہمیں جامع مسجد میں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ اس لعین نے بریر پر نیزے سے حملہ کیا یہاں تک کہ ان کی پشت پر نیزہ رکھ دیا۔ جب بریر نے نیزے کی انی محسوس کی تو آپ اس کے منہ پر گرکراسے دانتوں سے کاٹنے لگے اور اس کی ناک کا ایک حصہ کاٹ دیا، پس آپ پر کعب بن جابر نے نیزہ مارا یہاں تک کہ اس لعین سے ایک طرف گرا دیا، پھر نیزہ ان کی پشت میں غائب کر دیا، پھر انہیں تلوار سے مارنے لگا یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ پس اس کے بعد عمرو بن قرطہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں جہاد کے لیے نکلے۔ وہ کہہ رہے تھے، انصار کی فوج جانتی ہے کہ میں اس چیز کی حفاظت کرتا ہوں جس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ یہ ضرب ایسے نوجوان کی ضرب ہے کہ جو جنگ سے فرار نہیں کرتا، اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ جنگ میں پھینکتا ہے۔ میری جان میرا گھر حسین علیہ السلام پر قربان ہو۔ آپ نے ایسی جنگ کی کہ جو جزا اور سزا کے مشتاق لوگ کرتے ہیں، ارض و سما کے بادشاہ کی خدمت میں انتہا کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے ابن زیاد کے گروہ کی ایک کثیر جماعت کو قتل کیا۔ کوئی بھی تیر امام حسین کی طرف نہیں آتا تھا مگر ان کو اپنے ہاتھ سے آپ روکتے تھے، نہ کوئی تلوار اٹھتی مگر یہ کہ اپنے خون سے اس کا سامنا کرتے، پس کوئی تکلیف اور برائی حسین علیہ السلام تک نہ پہنچی، یہاں تک کہ وہ زخموں سے چھلنی ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام کی طرف ملتفت ہو کے عرض کی، اے فرزند رسول خدا، کیا میں نے وفا کی؟ تو آپ نے کہا، بے شک تم ہم سے آگے اور پہلے جنت میں جاؤ گے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ پیچھے آ رہا ہوں۔ بس جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ مولا کے صحابیوں میں ایک مسلم ابن اوسجہ بھی تھے، انہوں نے کربلا کے میدان میں شدید جنگ کی اور وہ رچ پڑے کہ اگر میرے بارے میں سوال کرو تو میں شیر نر ہوں، اس قوم کی شاخ سے کہ جو بنی اسد کی چوٹی کے لوگ اور سردار ہیں، پس جو شخص ہم پر ظلم کرے وہ راہ راست سے ہٹا۔ پس آپ نے دشمنوں سے جنگ کرنے میں انتہا کر دی اور اس بلا کی ہولناکیوں پر صبر کیا یہاں تک کہ آپ زمین پر گر پڑے۔ راوی کہتا ہے کہ جب غبار ہٹا تو اچانک انہوں نے مسلم کو زمین پر بچھڑے ہوئے دیکھا، پس حسین چل کر مسلم کے پاس پہنچے تو ابھی ان کی کچھ رمق باقی تھی۔ آپ نے فرمایا، رحمک ربی، تیرا پروردگار تجھ پہ رحم کرے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو پورا کر چکے۔ انہوں نے اتنے دیر بعد حبیب بن مظاہر ان کے قریب آئے، کہا، دشوار ہے میرے لیے آپ کا زمین پر بچھڑنا، اے مسلم آپ کو جنت کی خوشخبری ہو۔
مسلم نے بھی انہیں کمزور آواز میں مجھے جواب دیا کہ خدا آپ کو بھی خیر و بھلائی کی بشارت دے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں اس چیز کی آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا آپ پہ رحم کرے، اور اپنے ہاتھ کا امام حسین کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے سامنے اور ان کی حمایت میں مرنا۔ حبیب نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا، رب کعبہ کی قسم۔ راوی کہتا ہے کہ کس قدر جلدی وہ ان کے ہاتھوں میں وفات پا گئے۔ راوی کہتا ہے کہ شمر نے اپنے لشکر میسرہ کو لے کر حسین کے میسرہ پر حملہ کیا تو وہ ثابت قدم رہے، اسے اور اس کے ساتھیوں کو نیزوں سے جواب دیا، اور شمر نے حسین اور ان کے اصحاب پر ہر طرف سے حملہ کیا تو عبداللہ بن عمیر کلبی شہید ہو گئے۔ ابو ثمامہ عمرو بن عبداللہ یہ صحابی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے عرض کی، اے ابا عبداللہ، میری جان آپ پہ قربان جائے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے قریب آ گئے ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ اس وقت تک شہید نہیں ہو سکتے جب تک میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نہ مارا جاؤں، لیکن میں دوست رکھتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس وقت حاضری دوں کہ جب میں یہ نماز کے جس کا وقت قریب ہے پڑھ چکا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ پس حسین نے اپنا سر اٹھایا اور پھر فرمایا کہ تو نے نماز کو یاد رکھا، خدا تجھے نمازیوں اور ذکر کرنے والوں میں سے قرار دے۔ جی ہاں، یہ نماز کا اول وقت ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ان سے سوال کرو کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے رک جائیں یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ بس ان سے حسین بن تمیم نے حملہ کیا تو اس کی طرف حبیب بن مظاہر نکلے، انہوں نے اس کے گھوڑے کی منہ پر تلوار ماری تو وہ گھوڑا الف ہو گیا اور اس سے وہ گر پڑا، اس کے ساتھی اسے اٹھا کر لے گئے اور چھڑا کے لے گئے۔ حبیب کہنے لگا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم تمہاری تعداد میں یا تمہارے آدھے ہوتے تو تمہیں پشت پھیر جاتے۔ اور راوی یہ بھی کہتا ہے کہ حبیب اس دن یہ کہہ رہے تھے کہ میرا نام حبیب ہے، میرا باپ مظاہر ہے جو میدان کا کارزار کا شاہ سوار ہے۔ جبکہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، تم زیادہ تیار اور زیادہ تعداد میں ہو، لیکن ہم زیادہ وفادار، زیادہ صابر، اعلیٰ محبت والے اور زیادہ ظاہر حق والے، تم سے زیادہ متقی اور زیادہ اس کی بارگاہ میں عذر کرنے والے، اور آپ نے سخت لڑائی کی۔ روایات میں ہے کہ آپ نے 62 افراد کو قتل کیا۔ بس آپ پر بنی تمیم کے ایک شخص نے حملہ کیا اور اس نے آپ کے سر پر ضرب لگائی، گویا کہ اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ اشدی کہتا ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام پر بہت دشوار گزرا اور آپ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں پھر جناب حر رجز پڑھتے ہوئے میدان میں اترے۔ راوی کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایسی تلوار تھی کہ جس کی دھار سے موت چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بس حر اور زہیر بن قین نے مل کے سخت جنگ کی، بس ایک حملہ کرتے ہوئے دشمنوں میں اگر گر جاتا تو دوسرا شدید حملہ کر کے اسے چھڑا لیتا۔ ایک ساتھ تک انہوں نے یوں ہی کیا، اور اس کے بعد پیدل فوج نے حر ابن یزید پر سخت حملہ کیا کہ جس سے وہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حر کی لاش پر آئے جبکہ ان کا خون بہہ رہا تھا تو آپ نے کہا، یا حر، مبارک ہو، مبارک ہو تمہارے لیے اے حر، تم حر اور آزاد ہو جبکہ تمہارا نام رکھا گیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے چند اشعار پڑھے۔ روایات میں ہے کہ جب نماز ظہر کا اول وقت ہوا تو امام نے زہیر بن قین اور سعید بن عبداللہ سے فرمایا کہ میرے آگے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ میں نماز ظہر پڑھ لوں۔ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے ان کے ساتھ نماز خوف پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ سعید بن عبداللہ حنفی امام کے آگے کھڑے ہو گئے، بس وہ مظلوم کا ہدف اور نشانہ بنتے رہے، وہ انہیں تیر مارتے رہے۔ جب امام حسین علیہ السلام دائیں بائیں ہوتے تو سعید آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے، پس ان پر تیر برسائے گئے یہاں تک کہ آپ زمین پر گر پڑے۔ وہ کہہ رہے تھے، خدایا ان پر قوم عاد و سمود جیسی لعنت بھیج، خدایا میرا سلام اپنے نبی کو پہنچا، جو کچھ میں نے زخموں کی تکلیف اٹھائی ہے وہ آن حضرت تک پہنچا دے، کیونکہ میں نے تیرے نبی کی ذریت کی نصرت کرنے میں تیرے ہی ثواب اور اجر کا ارادہ کیا۔ اور پھر وہ جناب شہید ہو گئے۔ اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ زہیر بن قین نے بہت سخت جہاد کیا، انہوں نے جنگ کی یہاں تک کہ 120 افراد کو فنار کیا، بس آپ پر کثیر بن عبداللہ شوبی اور مہاجرین میں اوس تمیمی نے حملہ کر کے دونوں نے مل کر انہیں شہید کیا۔ اور جب زہیر زمین پر گرے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے زہیر، خدا تجھے اپنی رحمت سے دور نہ رکھے اور تیرے قاتلوں پر ان لوگوں جیسی لعنت کرے کہ جو بندوں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہوئے۔
امام کے ساتھیوں میں ایک نافع بن ہلال تھے کہ جو انہوں نے اپنے تیروں کو زہر میں بجھایا ہوا تھا اور وہ اس سے ان لوگوں کو مارتے تھے۔ جب ان کے تیر ختم ہو گئے تو اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور ان پر حملہ کیا۔ انہوں نے عمر سعد کے ساتھیوں میں سے 12 افراد کو قتل کیا۔ راوی کہتا ہے کہ انہیں مارا راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ پکڑے گئے، ان کو مارا گیا یہاں تک کہ ان کے دونوں بازو ٹوٹ گئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ شمر نے انہیں پکڑا اور اس کے ساتھی اس کے ساتھ تھے، انہیں ہانکتے ہوئے عمر سعد کے پاس لے کے گئے۔ عمر سعد نے ان سے کہا، وائے ہو تجھ پر، جو کچھ تو نے اپنے نفس کے ساتھ کیا اس پر تجھے کس چیز نے اکسایا؟ نافع نے کہا، بے شک میرا پروردگار ارادہ و مقصد کو جانتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ خون ان کی ریش مبارک پر بہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم میں نے تم میں سے 12 افراد کو قتل کیا، ان کے علاوہ کہ جنہیں میں نے زخم لگائے ہیں۔ اس جد و جہد کرنے میں ہم اپنے نفس کو ملامت نہیں کروں گا۔ اگر میرے بازو اور کندھے باقی رہتے تو تم مجھے قید نہیں کر سکتے تھے۔ پس شمر نے عمر سعد سے کہا کہ تم بااصلاح ہو، اسے قتل کر دو۔ اس کے بعد شمر نے آپ کو شہید کر دیا۔ اسی طرح اس جنگ میں عبداللہ اور عبد الرحمن غفارمین یہ دونوں بھائی تھے، انہوں نے بھی اپنی شہادت پیش کی۔ حنظلہ بن اسعد شبامی، آپ مولا کے پاس آئے، مولا نے آپ کو اجازت دی اور اس کے بعد آپ اپنی تلوار لے کر اس جنگ میں گئے۔ آپ نے بہت ہی بہترین جنگ لڑی اور جنگ لڑتے لڑتے آپ بھی شہید ہو گئے۔ اسی طرح امام حسین کے پاس شوذب اور عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے مولا کو سلام کیا اور پھر آپ میدان میں چلے گئے، یہاں تک کہ آپ نے جنگ کی اور آپ دونوں بھی شہید ہوئے۔ مولا کے اصحاب جیسے کہ ابو شعشع کندی، یزید بن زیاد سیاوی، عمر بن خالد، جابر بن ہر سلمانی، سعد مولی، عمر بن خالد اور مجمع بن عبداللہ، یہ لوگ سب جب جنگ کرنے کے لیے گئے اور پھنس گئے، مولا عباس علیہ السلام نے انہیں بچایا، لیکن آپ سب اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ بالآخر آپ سب شہید ہوئے۔ آخر میں جو آخری صحابی بچے تھے وہ تھے سوید بن عمرو ابو المتاع، یہ آخری شخص کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے اصحاب میں سے باقی رہ گئے تھے۔ انہوں نے جنگ شروع کی، دشمن سے بہت سے زخم کھائے اور زخمی حالت میں ثقلین میں گر گئے۔ بس ان ملاحین کی آواز انہوں نے سنی کہ حسین شہید ہو گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ آپ کے پاس ایک چھری تھی، اس چھری کی مدد سے آپ نے دوبارہ ان لوگوں پر حملہ کیا اور اسی حملے میں کہتے ہیں کہ مورخین اور محدثین اور فریقین کے ارباب مقاتل میں اختلاف ہے۔ اصحاب حسین کی شہادت کی ترتیب ان کے رجز، ان کی تعداد میں بعض نے مؤخر کو مقدم کیا ہے اور دوسرے نے اسے مؤخر کیا اور میں نے تقدم رکھا۔ بعض نے ناموں اور رجز کے ذکر پر اکتفا کیا، بعض نے ان سے بعض کے ذکر پر اکتفا کیا، باقیوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی۔ میں نے قدمہ اور مورخین میں سے قابل اعتماد افراد کے آثار کی یہاں تک پیروی کی ہے، لیکن ایک جماعت کا ذکر رہ گیا، لیکن ضروری ہے کہ ہم ان کے ذکر سے تبرک حاصل کریں اور میں انہیں اس ترتیب سے وارد کرتا ہوں کہ جس طرح شیخ اجل رشید الدین محمد بن علی بن شہر آشوب نے اپنے مناقب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس ترتیب کو انشاءاللہ ہم اس کی جو نیکسٹ والا پارٹ ہے اس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کربلا کے اس عظیم واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار اصحاب کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔